حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی ازواج مطہرات البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئی۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی، یہ زینب ہے۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ فرمایا، اے حمیرہ، ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کہاں چرانا چاہیں گے؟ فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھا نہ ہوگا۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ شاہ روم مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قوتی باندی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریہ کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی، جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سوتاپے کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں ان عورتوں سے چڑتی تھی جو اپنے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے تئیں ہبہ کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری، اے نبی، اپنی بیویوں میں جس کو چاہیں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں الگ کرنے کے بعد واپس بلائیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں، کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی، مگر آپ کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ کے منشا پر موقوف تھا، بشرط یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہبانہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا تھا، چنانچہ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تند تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جھگڑا ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ، تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج آپس کے رشک اور قبات کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئیں، تو میں نے ان سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دیں، بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے، تو اسی مضمون کی آیت نازل ہو گئی۔ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام قرہ نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے دور رہ گئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں اذخر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھو کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا، تمہاری اماں ام المؤمنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو آنسو سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، کیا اللہ تعالی نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ تمام گناہوں کو معاف نہیں کر دیا؟ فرمایا، بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالی نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کے پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی تحریر آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی تحریروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔